لله وحده لا شريك له سبحان الله. لا ضد له ولا ند له ولا مثل له سبحان الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله. لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته سبحان الله. لا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربى وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ پروگرام اور یہ جلسہ عام اس خوشی پر بطور شکر منعقد ہو رہا ہے کہ ہمارے عزیز اکرام اللہ صاحب کو اللہ نے دوسرے بیٹے سے نوازا سبحان اللہ. ان کے پہلے بیٹے انعام اللہ کی ولادت پہ
اسی مسجد میں حاضر ہوا تھا۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو اس موقع پر بھی میں نے سورۃ کوثر ہی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں سورۃ کوثر کی تفسیر بیان نہ کر سکا۔ آج وہی قرضہ انشاءاللہ اتارنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے مختصر سورت کا نام ہے سورۃ کوثر۔ اس کی صرف 3 آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لیکن ان آیتوں میں جو مضامین کا ایک سمندر بند ہے، کسی شخص نے پتہ نہیں کیوں یہ مقولہ بنایا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقولہ سورۃ کوثر پہ 100% فٹ آتا ہے کہ مضامین کا وہ سمندر جو پورے قرآن میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، اللہ نے اس مضامین کے سمندر کو سورۃ کوثر کے کوزے میں بند کر دیا۔ بظاہر اس کے لفظ بھی بڑے خوبصورت ہیں، اس کا وزن دیکھیں، حسن دیکھیں، طرز کلام دیکھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بڑے بڑے شاعر شعر و شاعری کرتے اور کعبہ کی دیوار پہ لٹکا اپنی شاعری۔ وہ ساری شعر و شاعری آج ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب کی شکل میں پڑھائی جاتی ہے، عربی ادب۔ جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ اس شاعری کو چیک کرتا اور پھر نمبر بانٹتا تھا، اس کا پہلا نمبر، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا۔ جب
جب سورت کوثر اتری تو ایک صحابی نے یہ سورت لکھ کے وہاں لکھا. سبحان اللہ. وہ شاعر آیا, مختلف شاعری پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچا اس کے قدم رک گئے. اس نے ایک مرتبہ پڑھا, اس نے دوبارہ پڑھا, پھر اس نے قلم پکڑا اور اس نے نیچے ایک جملہ لکھا. جملہ بڑا آسان ہے, آپ کو سمجھ آ جائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. مجھے اللہ کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں. یہ اس کے ظاہری الفاظ ہیں اور اتنے خوبصورت الفاظ, اور اس میں جو مضامین کا سمندر ہے اللہ نے اسے بند کیا ہے. تو جو ہے پورے قرآن میں, قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اور 6000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے. سبحان اللہ. چوتھا کوئی مضمون نہیں. کتنے مضمون ہیں پورے قرآن؟ میں ابھی ان کا ذکر کروں گا. 3 مضمون. میں پوری تو اس کی تفسیر نہیں کر سکوں گا لیکن کچھ جھلک آپ کو دکھا دوں گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ ہی کے ضلع کے ایک مفسر نے کہا تھا جس کو دنیا مولانا حسین علی کے نام سے, وہ فنا فی القرآن ہے اور فن تفسیر میں اس کی مثل ہی کوئی. ہم اسے پڑھتے ہیں, جو آیتوں کی تفسیر وہ کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ بول کہاں سے رہا. بندہ حیران ہو جائے. مضمون سے تو تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں گا لیکن لطف آپ کو. یہ جو ایک جملہ ہے جو ہم مصیبت کے ٹائم پڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے ایک دن لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کسی کے مرنے پہ پڑھنا ہے. والد مر گیا, بیٹا مر گیا, ماں مر گئی, بچی مر گئی, تو بتانا ہے کہ کوئی چیز تیری نہیں, ہم سب اللہ کے ہیں اور یہ کوئی لمبی جدائی نہیں. جہاں میرا باپ چلا گیا ہے اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم نے بھی لوٹ کے سب مفسرین یہ مانا ہے. آپ کے ضلع کے مفسر, آپ کا لفظ کیا ہے کہ میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. آپ کے ضلع سے اٹھنے والا مفسر وہ کہتا ہے یہ معنی تو تب صحیح ہو جب یہ صرف موت پہ پڑھنا ہو, جبکہ شریعت کہتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کوئی مصیبت آئے تو یہ پڑھو, کوئی دکھ آئے تو یہ پڑھو, کوئی نقصان ہو تو یہ پڑھو.
حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا انا للہ. رات کے ٹائم چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا تھا انا للہ. چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، فصل برباد ہو جائے، کوئی بیماری چمک جائے، بندہ مر جائے تو یہ پڑھنا ہے. مانا میں حضرت صاحب کا آپ کو سناؤں، 8 دن آپ کو اس کا سرور آتا رہے گا. موحدوں کو، توحیدیوں کو سرور آتا رہے گا اس معنی. وہ کہتے ہیں ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف میں پڑھنا ہے. تو مولانا حسین علی نے مانا کیا انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف. کیسے مانا کر لیا اس بندے اور مزہ ہی آ. مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم رجوع کرتے ہیں تو صرف کس کی طرف؟ اللہ. مولانا حسین علی کہتے ہیں پورے قرآن میں، اس کے 30 پاروں میں، 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے. چوتھا کوئی مضمون نہیں. اور مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ یہ 3 مضمون کا سمندر جو پورے قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں، ان تینوں مضمونوں کو اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دیا. سارے مضامین ایک ایک آیت میں اللہ بند کر دے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا، مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں اللہ نے جگہ جگہ اس مضمون کو بیان کیا، اسے مولانا حسین علی نام دیتے ہیں مقام محمد الرسول اللہ. پہلا مضمون اللہ بتاتے ہیں میرے نبی کا مقام کیا ہے. اللہ قرآن میں بتاتے ہیں میرے نبی کی عظمت کیا ہے. اللہ قرآن میں بتاتے ہیں میرے نبی کی شان کیا ہے. اللہ قرآن میں بتاتے ہیں میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے. اللہ قرآن میں بتاتے ہیں میرے نبی کا احترام کیا ہے اور میرے نبی کا ادب کیا ہے. اب میں ان آیتوں کو پڑھنے لگ جاؤں تو یہ تو بہرے بے کراں ہے. اور میاں نے کوئی پتہ نہیں بہرے بے کراں کس میں ہوتا، چپ کر کے. یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں. میں اس کو کیسے بیان کروں؟ میں نے بازار میں اس دن 1-2 جھلکیں آپ کو دکھائی تھی، ایک جھلک ان میں سے آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ادب سکھایا، احترام سکھایا، شان بتائی، عظمت بتائی کہ تمہارے نبی کا مقام کیا ہے، تمہارے نبی کی عظمت کیا ہے، تمہارے نبی کی شان کیا ہے، تمہارے نبی کا احترام کیا ہے. قرآن دیکھیے، میں ان خطیبوں میں سے ہوں جو لوگوں کے متعلق اچھا گمان کرتے. ویسے بھی یہ ظلم المومنین خیر کہ مومنوں کے بارے میں، ورنہ تو خطیب کہتے تسی ہمات ہو کیا ہے تسی سارے. مجھے یقین ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں گے. اللہ کا قرآن آپ چلو 11 مہینے نہیں پڑھتے تو رمضان میں تو پڑھتے ہوں گے. ہماری مائیں بھی پڑھتی ہیں، بہنیں بھی پڑھتی ہیں، بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں.
کمروں میں بھی قرآن کی آواز، برآمدے میں بھی قرآن کی آواز، ذہن میں بھی قرآن کی آواز رمضان میں لگ رہی ہوتی ہے۔ لڑکوں نے شرطیں لگائی ہوتی ہیں کہ میں 2 ختم کرنے ہیں، تو سکا میں 3 ختم کرنے۔ جب آپ نازل قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے اپنے وقت میں جب مخاطب کیا، اللہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو اللہ اس نبی کا نام لے کے بات کرتا۔ میں ایسے پڑھوں گا، آپ کی توجہ چلی جائے۔ قلنا یا آدم، کس طرح پکارا؟ بات کس طرح کی؟ نام لے۔ اے آدم، یا نوح انہو لیس من نالک، اے نوح اے تیرا پتر تیری آل نہیں۔ مولا میری بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، میری گود میں کھیلا، میرے گھر کے آنگن میں پلا، میری آل نہیں، میرا پتر۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں بھائی سید دی سین نو سلام، سید جو مرضی کرتا ہے، سید کتے لڑائے، سید افیم پیے، سید شراب پیے، سید نماز نہ پڑھے۔ حضرت نوح کے سگے بیٹے کے متعلق قرآن کہتا ہے انہو لیس من نالک، یہ تیرا بیٹا تیری آل نہیں۔ انکار کر دیا قرآن نے، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام لے کے یا ابراہیم نام لیا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، نام لیا۔ یا داؤد، نام لیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، نام لیا۔ اس کی میں تھوڑی سی تشریح ضرور کروں گا کہ ایک عزیز کے بیٹے کی پیدائش کے متعلق تقریر۔ بند کمرے میں ایک بچی، حضرت زکریا اس کمرے میں پہنچے، 120 سال عمر ہے، بیوی کی عمر 99 سال ہے، اوپر سے بیوی بانج ہے، ہڈیاں رس کوئی نہیں، قوت شابانی کوئی نہیں، 120 سال کا بڑھاپا۔ کمرے میں پہنچے، دیکھا بچی کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے، پوچھا انا لک ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کون کنیے آئے؟ یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے کون کنیے آئے؟ قالت، بچی کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں۔ بس مریم نے بات کی، 120 سال کے بوڑھے زکریا کے دل میں اتری، کہا مولا موسم سے میرا بھی کوئی نہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، ہڈیاں دی رس مک گئی، قوت شابانی ختم ہو گئی،
بند کمرے میں گرمیوں کے میوے سردیوں میں دینے والے میرے مولا وہ جوانی والا پتر من بڑھاپے جتا کر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس؟ اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ حضرت زکریا نے اپنے اختیار چھوندا 120 سال تک ترستے رہتے. پتہ نہیں لوگوں نے کیا کہانیاں بنائی، فلاں کا سلام مانو، فلاں کا سلام مانو. حضرت زکریا سے بڑا کون ہے؟ مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی، قوت ختم ہو گئی، بیوی 99 سال دیے، اتو بیوی بانجے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، اوپر سے آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. کروں مانا؟ چپ کر گئے. زکریا گھٹ منگی آئی، چادر دے مطابق منگی آئی، دامن دے مطابق منگی آئی، ظرف دے مطابق منگی آئی، تے میں دیونی اپنی رحمت دے مطابق. تو پتر منگیا، میں پتر بھی دے ساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں، وہ بڑا ہو جاسی تو اس کے سر تے نبوت کا تاج بھی پڑا. پھر اللہ نے سنی کہ نہیں سنی؟ وہ تو مانگے سے زیادہ دیتا ہے. اس کا دروازہ چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہے ہو؟ بیٹا دیں گے، نام رکھ کے دیں گے. 1 منٹ کے لیے میاں والی کے لوگوں ذرا غور کرو. بندے کی عمر 120 سال ہو گئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہو گئے، قوت شوانی ختم ہو گئی ہو گئے، بیوی کی عمر 99 سال ہو گئے، پتو بیوی بانج ہو گئے. اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں. اس بوڑھے کی خوشی کا اندازہ کر سکتے. یہ خزانے کس کے پاس؟ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا. کھوان نو کوئی شے نہیں، مکان کوئی نہیں، منجی کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، چولہا کوئی نہیں، گندم کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، کھوان نو کوئی شے گھر نہیں. ہر سال کا ماڈل آ رہے وہ دن مولا اور پاس کر دے. جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی. کھوان نو شے کوئی نہیں، اولاد دی لینے ادھے کوٹھی بھی ہے، کار بھی ہے، فریج بھی ہے، پھلاں دا ڈھیر بھی ہے، کھان والا کوئی نہیں. کس کے قبضے میں؟ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے روک لے. وہ جانتا ہے کہ اس نو دیونا تے اس نو نہیں بہتر جانا. حضرت زکریا کو جب خوشخبری ملی کہ بیٹا تجھے دیں گے تو حضرت زکریا انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے. ذرا فرق دیکھو خالق میں اور مخلوق میں، ذرا فرق دیکھو مالک میں اور مملوک میں، ذرا فرق دیکھو عابد میں اور معبود میں.
ذرا فرق دیکھو رازق میں اور مرزوق میں. وہ کہتا ہے دیں گے، آسمان سے نام رکھ کے دیں گے، نبوت کا تاج پہنائیں گے. یہ کہتا ہے کنجے اندھا. دوسرے مسلک کے میرے کوئی بھائی جن کا میرے مسلک سے تعلق نہیں، وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بھائی ہمارے دوست ہیں ہمارے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دے. آمین. کوئی ضد نہیں، کوئی ناز نہیں، ہر درمی نہیں. جلسے کا تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا سبب بنا. دوسرے مسلک کے میرے بھائی بزرگ بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں. 16واں پارہ ہے، یہ سورت مریم جو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ سورت مریم کا پہلا رکوع. خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمے والا قرآن اٹھانا ہے اور ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. مجھ پہ اعتبار نہیں کرنا کہ بندے آدمی کے ترجمہ کر رہا ہے، نہیں اعتبار کرنا. اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، نہ، بالکل. کسی بریلوی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے وہ اٹھائیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی، پیر کرم شاہ صاحب بریلوی، مولانا غلام رسول سعیدی، مولانا احمد یار گجراتی، یہ سب بریلوی علماء ہیں. انہوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں اور ہم نے وہ ترجمے پڑھے. اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ. 2 شیعہ عالم میں بھی جانتا ہوں، مولوی فرمان علی اور مولوی مقبول دیوی. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی پڑھا ہے. جاؤ، بندے عالمی تمہیں کہتا ہے سورت مریم 16واں پارہ پہلا رکوع، گھروں میں جاؤ ترجمہ اٹھاؤ. انشاءاللہ ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندے عالمی کر کے پڑھیے قرآن. خدا کے لیے قرآن کے قریب آئیے، عقیدہ وہ بنائیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں اندھا مولا پتر کیے، میں جوانی کروں گا، تو ہی شادی کروں گا، قوت پلٹے گی. پتر کیے کالا کذالک. جواب آیا اسی طرح. یہ تھوڑا سا جواب ہے اسی طرح. جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس طرح تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح. یہ کام اس طرح ہو گیا، جس طرح وہ ہو گیا. یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح. یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح. اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا. تو بھی تو دنیا میں نہیں تھا، تل بنا لیا تو تیرا پتر نہیں بنا سکتے. ایک معنی کیا مولانا حسین علی نے. خدا دی قسم میں مزہ ہی. اللہ مولانا حسین علی کی قبر کو. مولانا حسین علی کہتے ہیں کذالک کا جو کاف ہے یہ کاف لے بیان الکمال ہے. یہ کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی. اب ہم نے اس طرح معنی نہیں کیا، اب ہم نے کیا معنی کر دی؟ یوں ہی. سمجھ آئی؟ کاف بھی نہیں ہے. جب میں معنی کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی. آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے جو مباحث ہیں توحیدی ہیں آپ مجھے داد بھی دیں گے انشاءاللہ. کاف نے بیان الکمال کا معنی ہے تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہوئے، قوت شوانی ختم ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، وقت پستر دے لیے ایو تا ساڈا کمال
ضرور آپ نے قرآن کا ترجمہ، یہ سورۃ مریم کا ترجمہ پڑھنا ہے گھروں میں جا کے. تمہیں قرآن کے قریب کسی نے نہیں آنے دیا. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی دس جلے پتر آمن والا ہوئے میں بھی پتہ لگے بھائی وہ پتر کیا پوچھ رہے ہیں. کچھ نہیں سمجھے ہو جا اور کچھ نہیں سمجھے. بیوی گھر کے آنگن میں ہے، سین میں ہے، برامدے میں ہے، کمرے میں ہے. بیوی پاس ہے، پیغمبر زندہ ہے، پھر پیغمبر جاگ رہا ہے. بیوی امید سے ہے، وہ نشانیاں پوچھ رہا ہے. بندے آدمی کہتا ہے جڑا عالم الغیب ہوئے ترجمہ دیا نشانیاں نہیں پوچھتا ہوگا. تم کہتے ہو ہمارے حالات کو جانتے ہیں، ہماری نظر و نیاز کو جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، اولیاء اللہ. ساری کائنات اولیاء اللہ سے بھر جائے، حضرت زکریا کا مقابلہ نہیں کر. پیغمبر ہے، اس پر وحی آتی ہے، اسے اللہ کے سلام آتے ہیں، اسے اللہ کے سلام آتے ہیں، اس پر جبریل نازل ہوتا ہے. یہ عالم الغیب ہوئے وہ پتر تے آمن دیا نشانیاں نہیں پوچھتا تے جڑا نشانیاں پوچھے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. اللہ نے بھی بھائی بڑی نشانی. میں پھر اپنے دوستوں سے کہوں گا قرآن پڑھو اور سورۃ مریم کا یہ رکوع پڑھو. اللہ نے بھی بڑی نشانی دسی. اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا تے 3 دن پہلے اساں تیری زبان بند کر دی. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے بابا، بلیال بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. نشانی بتا رہا ہے. نشانی آپ ذکر کریں گے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کریں گے، دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے. جب دنیا کی بات کرنے سے زبان بند ہو جائے تو سمجھنا کہ 3 دن کے اندر بیٹا آ جائے گا. اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا اور مختار کل ہیں. پاگلوں، ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے. میں چاہوں تو بولنے دوں، میں نہ چاہوں تو بولنے دوں. کیوں بھائی یہ زبان کس نے دی؟ قوت گویائی کس نے دی؟ حقیقت تمہارا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے. یا بندے پہ فالج کا حملہ ہوتا ہے اور دماغ متاثر ہوتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، پھر وہ بولتا ہے آں کر کے تو لفظوں کی بجائے اسے آنسو ٹپکتے ہیں. دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ پھر وہ بولنے کی بجائے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. کس نے بند کی ہے زبان؟ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولنا قوت گویائی. اور میاں والی کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے جس رب نے اس زبان کو قوت گویائی بخشی ہے، اس زبان کے ساتھ مصیبتوں میں پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے. زبان اس نے دی ہو وظیفے غیر اللہ کے ہوں، زبان اس نے دی ہو پکارے غیر اللہ کے لیے ہو. بس آپ واپس پلٹ آئیے. اتنی توحید میں نے ضرور بیان کرنی تھی کہ نہ بیان کرتا تو میری روٹی ختم نہیں سی. اور یہ اس موضوع جو ہے بچے کا، ان کا بیٹا اس نے جنم لیا، پیدا ہوا، اس کے ساتھ بھی اس کا ذرا تعلق جڑ گیا کہ بیٹا اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. بندے کا ایمان مضبوط ہو، ڈٹا ہے. بندہ کہے میں یہی پڑھا ہوں، دنیا کے اسباب پورے کرے، لیکن بیٹا مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ موبائل وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط. موبائل
چیز سمجھ آتی ہے۔ اللہ ایک مواحد آدمی 400-500 مربوں کا مالک، شادی کی بیٹی، دوسری شادی کی ایک بیٹی، 2 بیٹیاں، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، 5ویں۔ میں ذاتی طور پر اسے جانتا ہوں، 400-500 مربوں کا مالک، رئیس، شہر کا رئیس اعظم۔ جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی نا، تو وہ جو ڈاکٹر تھی نا، اس نے کہا اس کا نام بشرا رکھو، بشرا پر میں نہ خوشخبری، تو بشرا نام رکھو گے نا تو پھر اس کے بعد بیٹا ہو، نام رکھنے کی وجہ سے بیٹا ہو، بشرا نام رکھا ہے تو بیٹا ہو۔ وہ رئیس اعظم حج کرنے کے لیے گئے، ان کی بہنیں ساتھ تھیں، اہلیہ ساتھ تھیں، تو انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اس کا نام بشرا کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کا نام بشرا رکھو تو یہ خوشخبری بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جو بچہ ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ ملک صاحب نے کہا اچھا، اللہ سے اعتماد ختم، اس بچی پہ، نام پہ۔ میں خدا کی قسم سن کے حیران ہو گیا۔ اس رئیس اعظم کی ہمشیرہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت بھی ان کی بیوی امید سے تھی، اور انہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا مولا یہ جو اب امید ہے میری بیوی کو، اس دفعہ مجھے بیٹا نہ دینا۔ موبائل ایسے ہوتے ہیں، لڑکھڑاتے نہیں ہیں وہ، مولا اس دفعہ مجھے بیٹا نہ دینا، ان کا اعتقاد ٹوٹے، اس کے بعد مجھے بیٹا دینا۔ واقعی بیٹی ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹی ہوئی، اس کے بعد اللہ نے لگاتار انہیں 4 بیٹوں سے نوازا۔ واپس پڑھتی ہے، میں کیا رہا تھا، ہر نبی سے جب اللہ بات کرنا چاہتا تھا نام لے کے بات، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا داؤد ہو، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ۔ ہر نبی کو نام لے کے بلایا، نام لے کے بلایا، اور پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو کہیں نام لے کے نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پورے قرآن میں یا محمد ہے؟ بولو، آپ لوگ بولو، نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ کیسے بلایا؟ جیسے محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، اللہ نے بھی میرے نبی کی اداؤں سے بلایا۔ یہ کمبل تان کے سونے لگے، اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ انہوں نے چادر تانی، اس نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، ہر نبی کو نام لے کے بلایا، میرے نبی کو نام لے کے نہیں۔ کیوں میاں والی کے لوگ تھوڑے کول کی رواج ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں کم مرتبے والے، وہ بڑوں کو نام لے کے بلاتے ہیں، کی رواج ہے؟ باپ، دادا، استاد، مرشد، بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلاتا ہے؟ شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے بلاتا ہے؟ مرید اپنے مرشد کو نام لے کے بلاتا ہے؟ نہیں۔ اگر بلائے بڑا نرم جی فتویٰ آیا جی،
وہ اپنے اپنے نہ لے کے بلا یہ بھی بڑا نرم دیا مطلب اس کا باپ ہے وہ جا رہا ہے اس کا نام عبداللہ ہے اس نے کہتا ہے عبداللہ جانتے ہو نا جی آپ نے کیا لگانا ہے میں نے کیا لگانا ہے ہو سکتا ہے عبداللہ بھی مڑ کیا کہ حرام دیا تمیز نہیں باپ کو نام لے کے بلا رہا ہے شاگرد استاد کو مرید مرشد کو نام لے کے نہیں بلاتے لیکن جو بڑے ہوتے ہیں مرتبوں میں بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے کوئی بھی ادبی نہیں کوئی گستاخی نہیں کوئی توہین نہیں باپ اپنی اولاد کو کیسے بلاتا ہے بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے استاد شاگردوں کو کیسے بلاتا ہے پیر صاحب مریدوں کو کیسے بلاتے ہیں دادا پوتوں کو کیسے بلاتا ہے کوئی گستاخی ہے بے ادبی ہے جو بڑے ہوتے ہیں بڑے کام کی بات کرنے لگا جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں کوئی توہین نہیں میرا نبی ساری کائنات سے عظیم ہے برتر ہے بالا قدر ہے سب سے بلند ہے نوریوں ناریوں خاکیوں عدلیوں ابدیوں عرشیوں فرشیوں کا سردار ہے صرف نبی نہیں ہے امام الانبیاء ہے پھر خاتم النبیین ہے پھر رحمت للعالمین ہے پھر شفیع المذنبین ہے پھر صاحب قرآن ہے پھر صاحب معراج ہے پھر حوض کوثر کا ساقی ہے پھر لواء الحمد کا حامل ہے اور پھر مقام محمود کا دولہ ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے ساری کائنات میرے نبی سے نیچے ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے میرا نبی سب سے افضل ہے میرا نبی سب سے برتر ہے میرا نبی سب سے بالا قدر ہے لیکن اللہ سے تو نیچے ہے نا وہ تو اللہ اکبر جو ہوا الکبیر جو ہوا المتعال جو ہوا اللہ سے تو کم ہے سب سے اونچا ہے اللہ سے کم ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیں کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا اوے لوگوں اپنے نبی کی عزت دیکھو اپنے نبی کا ادب پہچانو اپنے نبی کا احترام پہچانو کہ باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے تمہارے نبی کو کہیں نام لے کے نہیں تو یہ پہلا مضمون ہے جس کا کیا ہے مقام بس میں نے صرف ایک جھلک آپ کو دکھا مضمون اتنا وسیع ہے کہ میں نے سرگودا میں سورت کوثر کی تفسیر میں 16 درس دیے تھے 16 درس سورت کوثر کی تفسیر میں تو میں اب اسی مقام محمد پہ لگا رہا ہوں تو پھر ایک آیت کا مفہوم بھی سمجھ نہیں آئے آگے چلے پہلا مضمون کیا ہے بڑا بڑا ہے قرآن میرے نبی کے ادب سے میرے نبی کے احترام سے میرے نبی کے مقام سے میرے نبی کی شان سے ہرا پڑا ہے قرآن دوسرا مضمون جو قرآن کے صفحات میں سورتوں میں سب سے زیادہ اللہ نے بیان کیا وہ مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ دوسرا مضمون بہت بیان 80 سورتوں میں بیان کتنی سورتوں میں بیان اتنے مرتبوں والا نبی اتنے مقام والا نبی اتنی عظمتوں والا نبی اتنے درجات والا نبی اتنے احترام والا نبی وہ منوانا کیا چاہتا تھا وہ کہنا کیا
فاتحہ میں بیان ہوا ایاک نعبد، یہ ہے پیغام محمد، ایاک نعبد، ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پچھلے کیوں چپ ہو؟ تسی سمجھے پا مانا صحیح کیا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں ہے معنی، یہ معنی تب ہوتا جب عبادت یوں ہوتی نعبدوں کا ونستعینوں کا، پھر معنی یہی ہوتا۔ عربی گرامر میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، کام کرنے والا اس کے لیے کیا ہے، یوں کلام چلتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاک، یہ مفعول ہے، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، وہاں سے اٹھایا، اس کو پہلے لے کے آئے، نعبدو فعل فاعل ہے، ان کی جگہ بنتی تھی پہلے، ان کو لے آئے پیچھے۔ نحو کا امام رضی کہتا ہے کہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے۔ یہ ہے پیغام میرے نبی کا، جس کو دوسرے پارے میں جا کے پھر ذکر کیا الہکم الہ واحد، پھر اسے تیسرے پارے میں جا کے ذکر کیا آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ لا الہ الا ہو۔ میں کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں، پھر اسے آخری صورت میں جا کے بیان قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، ساری کائنات اور لوگوں کا الہ ہے تو کون ہے؟ یہ دوسرا مضمون، یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں اس کا حق ادا نہیں، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت۔ تیسرا مضمون جس میں انجام کا ذکر ہے، اس کو حضرت صاحب نام دیتے ہیں انجام محمد رسول اللہ۔ کہ یہ 23 سال جو جنگ لڑی گئی مکے کے مشرکوں سے، پھر یہودیوں سے، پھر عیسائیوں سے، پھر منافقوں سے، اس میں جیتا کون، ہارا کون، فتح کس کے نصیب میں ہوئی، شکست کس کا مقدر بنی، کون ناکام ہوا، کون کامیاب ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب کس کے لیے کہا گیا؟ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار کا مصداق کون بنا؟ جہنم کا ایندھن کون بنا؟ جنت کا وارث کون بنا؟ یہ تیسرا مضمون ہے۔ انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ناکام ہوئے مشرکین و کفار، یہود و نصارہ، منافقین، کامیاب ہوئے میرے نبی کے یار، جن کے لیے قرآن بولا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میں صحابہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے دفاع کی جو جنگ میں نے لڑی، مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو کھویا جو مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن مجھے ان کے ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے ایک ہی آس ہے کہ میدان معاشر میں حضرت معاویہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں، کہ
کہ تو نے میری جنگ لڑی ہے، میں تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں۔ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے اسلام کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے، مجھے دین کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے، مجھے ختم نبوت پہنچی صحابہ کے ذریعے، آقا کی رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ میرے محسن ہیں، ان کے احسان میں ڈوب کے بندے آدمی مانا کرنا چاہتا ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میرا سونا پیغمبر، میں تو جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے، میں نے تو جنت سجائی تیرے یارہ۔ جیتا کون، ہارا کون، کامیابی کس کا مقدر بنی؟ پتہ میاں والی کے بازار میں یہ جملہ کہہ گیا ہوں کہ نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن کہہ بھی گیا ہوں تو پھر کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو صحابہ سے پیار، آپ سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اور صحابہ کی عظمت پڑھتا ہوں، پھر حدیثیں پڑھتا ہوں، میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا، پھر صحابہ کی زندگیاں پڑھتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ جنت ان کے پیچھے۔ کتنے مضمون ہو گئے؟ مقام، پیغام، یہ پورے قرآن میں اللہ نے مختلف صورتوں میں اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں اللہ نے ان 3 مضمونوں کو بند کیا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا نقد ٹیسٹ لے لوں، نقد ٹیسٹ، پتہ چلے کہ کچھ سمجھ بھی آئیے کہ نہیں۔ آپ نے بولنا ہے کہ اس آیت میں کون سا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کون سا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کیا ہے؟ اکثر، کثیر، کثرت۔ آپ نہیں بول، کثرت، کثیر، اکثر، اسی سے کوثر نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت، ڈھیر، زیادہ۔ جو بات میں کہنے لگا آپ کو سرور آئے گا پاس۔ مولا کثرت کا ذکر کیتا ہی، شہر کا ذکر نہیں کیتا، کثرت کا ذکر کیتا ہی، شہر کا ذکر نہیں کیتا۔ کیڑی شہر زیادہ دیتی ہے، کیڑی شہر کثرت نہ دیتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں، ایک شے ہووے تو دساں۔ میں تو اتنیاں شیاں دتیاں اپنے نبی نوں جڑیاں دسن وچ بھی نہیں۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ صحابہ نے، مفسرین نے، نبی پاک نے بتایا کہ کوثر سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد۔ کوثر سے مراد روحانی اولاد۔ آپ کے 2 بیٹے تھے مکے میں، قاسم، عبداللہ، یہ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ مشرکین نے جگہ جگہ بکواس کیے، بھونکنے لگ گئے، اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَبْتَرَ، محمد کی تو نسل ختم ہو گئی، اس کے بیٹے مر گئے۔ نام تو بیٹوں کے ساتھ دیتا رہتا ہے، تو بیٹے ہی کوئی نہیں، اس کا تو نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ کیا ہوا؟ جو ہم نے آپ کے حقیقی بیٹے لے لیے، سنبی بیٹے لے لیے، نسبی بیٹے لے لیے، میرے پیغمبروں قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تیرا کلمہ پڑھیں گے وہ سارے تیرے روحانی بیٹے ہوں گے۔ ہم نے تجھے روحانی اولاد دی، ہم نے تجھے بلال جیسا بیٹا دی۔
زید ابن حارثہ جیسا بیٹا، سبحان اللہ، ہم نے تجھے خبیب جیسا بیٹا، ہم نے تجھے زید جیسا بیٹا۔ سبحان اللہ، آپ کو جوڑ دیا، سبحان اللہ۔ سولی پہ ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اللہ، اسے سولی پہ چڑھایا گیا ہے، اور ابو سفیان قریب آ کے کہتے ہیں زید اگر تیری جگہ پہ محمد عربی ہو پھر، اور زید اس لمحہ کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ آمنہ کے لال کے قدموں میں کبھی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تجھے ایسے بیٹے دیں گے غازی علم الدین جیسے، کوئی بیٹا سگے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنی تیرے کلمہ پڑھنے والے روحانی بیٹے تیری عزت کے لیے قربانی دیں گے۔ کوثر سے مراد کیا ہوئی؟ روحانی لوگ۔ کوثر سے مراد قرآن۔ آپ کو قرآن نہیں دیا مولا، تانا تو ان کا یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا، تو جواب دیتا ہے کہ قرآن نہیں دیا، یہ ان کے الزام کا جواب ہے؟ فرمایا ہاں یہی جواب ہے کہ اس قرآن کو اتارنے والے ہم میں، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، یہ قرآن قیامت کی صبح تک رہنا ہے، اور میرے پیغمبر جب تک قرآن رہے گا تیرا نام بھی رہے گا۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا؟ کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد مقام محمود، کوثر سے مراد مقام شفاعت، کوثر سے مراد حوض کوثر۔ حوض کوثر کا ساتھی کون ہوگا؟ میرا نبی ہوگا، میرے پیارے پیغمبر۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، تیرا نام تو میدان محشر میں بھی جگمگا کرے۔ یہ کون سا مضمون دیا؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے رب کے لیے۔ کیا مطلب؟ قومی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، عبادت کی تینوں قسمیں صرف اور صرف کس کے لیے ہوں گی؟ یہ پیغام ہے، یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ ان شانیک هو الابتر، اس میں کیا ہوا؟ انجام۔ تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، تیرے دشمنوں کا میں نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ فتح مکہ کے دن اکرمہ آیا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل تو میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اکرمہ بھی بڑا دشمن رہا ہے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ بھی گیا تھا، اس کی بیوی آئی امان لینے کے لیے، میرے نبی نے بیوی کی ضمانت قبول کر، حالانکہ عرب میں عورتوں کی ضمانت قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اکرمہ آیا، کلمہ پڑھا، بڑا نام ہے ابو جہل کا، دنیا کفر میں بڑا نام ہے ابو جہل۔ تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے نام تو بڑا سنا تھا، لیکن انہوں نے نہ ابو جہل کو دیکھا تھا نہ اکرمہ کو دیکھا تھا۔ اکرمہ میرے نبی کے خیمے سے باہر نکلا، صحابہ کے خیموں کے قریب سے گزرا تو مہاجر انصاریوں کو کہتی ہیں اے جاندہ بیٹے اکرمہ، ابو جہل کا پتر۔ اگلے خیمے میں گیا، یہ اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا۔ اگلے خیمے میں گیا، یہ اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا۔ اکرمہ واپس آیا، یا رسول اللہ صحابہ نو منع کرو، مجھے کوئی ابو جہل کا بیٹا نہ کہے، مجھے کوئی ابو جہل کا بیٹا نہ کہے۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام ان مٹا دیا گا کہ ان کے سکے بیٹے وہ بھی کہیں گے کہ مجھے باپ سے منسوب ہو نہ کرو۔ اکرمہ اگر تجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے کہ اکرمہ بن اسلام۔
اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے نبی کے دشمنوں کے نام و نشان مٹائے۔ آج بھی جو میرے نبی کے دشمن ہیں، میرے نبی کی حرمت سے کھیلنے والے ہیں، میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنانے والے ہیں، اس آیت کے تحت انشاءاللہ وہ مٹ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ شادیہ کا اول ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ ایسا ساتھی گلا میں بھلا بیٹے نو کون ہے بیٹا ادھر بار تقسیم کرو میں موبائل چلا رہا ہوں۔